السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کے لیے اجازت ہے، آسانی ہے کہ آپ اسٹوڈیو کے اس نمبر پر جو سامنے نظر آ رہا ہے فون کر کے اینی کویشچن، کوئی سوال ہے، چاہے وہ ہماری گفتگو سے متعلق ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، یا اگر آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے اس نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہم جو ابھی بیان کر رہے ہیں، جو تسلسل کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع ترمذی کو سامنے رکھ کر ان حدیثوں کی وضاحت کر رہے ہیں جو قرآن کی تفسیر کے متعلق ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یہ آیت نمبر 238 سورہ بقرہ کی 238 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کئی روایتوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی روایت جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی، وصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، یعنی بیچ میں جو نماز ہے اس نماز کی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ اس نماز کی خاص تاکید ہے۔ صلاۃ الوسطی سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے غلام جس وقت وہ قرآن لکھنے لگے تو فرمایا، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا جب اس آیت پر پہنچو تو مجھے بتانا۔ جب اس آیت پر پہنچا تو میں نے بتایا حضرت عائشہ سے، فرمایا یہاں لکھ دو صلاۃ الوسطی سے مراد یہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے، عصر کی نماز ہے۔ دیکھیے نمازوں کی پابندی، حافظوا علی الصلوات، اس میں پتہ چل گئی کہ تمام نمازوں کی پابندی کی جائے، اور پھر ایک آگے لفظ آیا وصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز کی خاص، تو خاص اہتمام کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ عصر کی نماز کا وقت بڑا نازک وقت ہے، ہر آدمی مصروف ہوتا ہے، تجارت جو بزنس کر رہا ہے اس کا بھی ٹائم خاص بزنس کا ہوتا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ اپنی جاب سے واپسی کا وقت ہوتا ہے ان کے، یا کام اس وقت زیادہ ہے، اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت بھی کم ہے، پھر ابھی مغرب ہو جائے گی، مکروہ وقت بھی آ جائے گا، پھر مغرب کا وقت ہو جائے گا، اس لیے اس وقت کی نماز کا خاص حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر جس وقت آپ کی یہ نماز قضا ہوئی تو آپ نے یہ کہا، ملأ اللہ فی بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان مشرکین کی قبروں میں اور ان کے گھروں میں آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے غافل رکھا، یعنی مشغول رکھا، اور سورج ڈوب گیا۔ تو اس آیت، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو لفظ استعمال کیا صلاۃ وسطی، عصر کے بارے میں ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ ظہر کی نماز کے بارے میں وسطی کہا گیا، اس لیے کہ درمیان دن میں، یعنی ظہر کا وقت جس کو ہم مڈ ڈے کہتے ہیں، زوال کے بعد فوراً ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تیسرا ایک قول یہ ہے کہ فجر کی نماز یہ مراد ہے درمیان کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو جہری نماز، مغرب اور عشاء کی نماز پہلے گزر گئی، اور دو سری نماز اس کے بعد آنے والی ہے، ظہر اور عصر کی نماز۔ اور اسلامی دن شروع بھی ہوتا ہے غروب آفتاب سے، تو گویا مغرب کی نماز پہلی نماز، عشاء کی نماز دوسری نماز، فجر کی تیسری نماز جو درمیانی نماز ہوئی، فجر کی نماز کی بھی تاکید ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کی، اس حدیث کی وجہ سے زیادہ تر علماء یہی فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے قرآن کے اندر یہ لفظ کیوں لکھوایا؟ قرآن میں تو اضافہ کرنا، کوئی ایک لفظ ایکسٹرا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بطور تفسیر کے سائٹ پر لکھوا دیا ہوگا، جیسے ہم حاشیے پر کوئی بات لکھ دیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے۔
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اس آیت کے دوسرے حصے کے بارے میں۔ وہ آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں نماز کے درمیان کوئی ضروری بات کر لیا کرتے تھے۔ کون سی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 1 رکعت ہوئی۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ہمیں بات کرنے سے روک دیا گیا۔ تو اب نماز میں کلام کی گنجائش نہیں رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی طرح بھی اگر کسی نے کوئی کلام کر دیا، چاہے مختصر بات کی ہو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی طرح نماز میں کلام کی گنجائش نہیں رہی۔ قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس عاجزی سے مراد یہ بھی ہے کہ ہاتھوں کو بار بار نہ اٹھایا جائے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے، بس اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 240 اس آیت کا ذکر فرماتے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ صحابہ کرام مدینہ میں مسجد نبوی میں اپنے باغ میں سے کوئی خوشہ لے کر لے آتے تھے، بنچ آف ڈیٹس، کھجور کا بنچ، اور لٹکا دیتے تھے۔ اب وہ بنچ کے اندر کچھ کھجوریں پکی ہوتی، کچھ کھجوریں کچی ہوتی، کچھ کھجوریں ادھ کچی ادھ پکی ہوتی تھی۔ جس کو جو بھی پسند ہے وہ توڑ کے کھا لیا کرتا تھا، مطلب اپنی مرضی سے آپ کھا سکیں، اپنی چوائس سے، اس لیے ہر قسم کی کھجوریں اس میں ہوتی تھی۔ جو صحابہ کرام ایسے تھے جن کو خرچ کرنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، وہ کبھی ایسی بھی کھجوریں لا کر لٹکا دیا کرتے تھے جو ردی ہوتی تھی، کھانے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے منع کیا، اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو وہ پاکیزہ مال جو تم کو اللہ نے عطا کیا، بہترین مال۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خبیث مال کو، گندے مال کو تم مت خرچ کرو، جس کو تم اپنے حق میں وصول بھی نہیں کرتے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اگر کسی کے ذمہ ہو کہ 50 کلو کھجور دینی ہے آپ کو، آپ وہ سامنے والا ایسی کھجور لے کر آئے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ایسی کھجوریں آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جب دینا ہے تو اچھا مال دیا کرو۔ 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اجر و ثواب حاصل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ غریب کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ابھی غریب کی ضرورت کو پورا کرنے میں تو یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز دے دیں گے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، چاہے آپ نے گھر سے ایسی کوئی چیز دے دی جو گھر کی ضرورت سے زائد تھی یا بہتر نہیں تھی، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے لیکن غریب کو آپ نے دے دیا، خیر اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اجر و ثواب حاصل کیا جائے تو پھر بہترین مال اللہ کی راہ میں دیا جائے، اچھا مال اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ دیکھیے اسلام میں دونوں کو بیلنس رکھا گیا۔ جو لوگ صدقہ وصول کرنے، زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے، ان لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، ایاکم وکرائم اموالہم، کہ تم جا تو رہے ہو زکوٰۃ وصول کرنے، لیکن یاد رکھنا ان کے نفیس اور عمدہ مال کو مت لیا کرنا۔ 40 بکریوں پر 1 بکری ہے تو تم سب سے اچھی بکری نکال لو اس میں سے، یہ نہ کرنا، بلکہ درمیانی درجے کی بکری کو لینا۔ اور ادھر دینے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھے سے اچھا مال دینا، تم اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ تو اب اس میں یہ ہوگا کہ دینے والا اچھا دینے کی کوشش کرے گا اور وہ لینے والا کہے گا بھئی درمیانی دے دو، بیلنس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْفِقُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو زمین میں سے اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی اچھا مال دیا کرو۔ تو غریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چاہے آپ جو بھی مال دے دیں، لیکن
اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھا مال خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، ایک سوال ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا مال خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد مال ہے وہ خرچ کر دیا کرو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت لا رہے ہیں، اسی آیت کے بعد میں ایک آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھ رہا جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ نماز اتحیات پڑھ لے اور دو دعائیاں لے کے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ایک ہی دعا، ایک دوئی ربنا آتنا فی الدنیا، دو دعائیاں دو پڑھ سکتے ہیں یا ایک کا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا کہ نماز میں جو ہم آخر میں اتحیات اور درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ساتھ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا بھی دو دعائیں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے، دو دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا جو بڑی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اس کے ساتھ آپ کوئی دعا پڑھنا چاہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے یہ دعا ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار رہے گی۔ تو آیت جو تھی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم، بے شک ہر انسان کے ساتھ شیطان الہام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور فرشتہ الہام کرتا ہے۔ یعنی شیطان بری باتوں کو دل میں ڈالتا ہے اور فرشتہ اچھی باتوں کو دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان جب کوئی خرچ کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی، تم کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اور فرشتہ کہتا ہے اللہ تم کو دے گا، خرچ کرو۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، جی یہ معلوم کرنا تھا کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ فرق اور واجب میں کیا، فرض اور واجب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فرض ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر وہ رکن ادا ہی نہیں ہوگا، اور واجب ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ رکن تو ادا ہو جائے گا اگر بھول سے چھوٹ گیا تو، لیکن اس کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمازوں میں اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ قیام کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، یہ فرض ہے، اور رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھے، الحمد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو اس کا مطلب واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے رکوع ہی نہ کیا تو وہ فرض ہی چھوٹ گیا، اب نماز ادا نہیں ہوگی، چاہے آپ نے باقی سب ارکان برابر کیے لیکن رکوع نہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا، اس فرض کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو ڈراتا ہے، جب کوئی مال خرچ کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے شیطان کہتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی، تم کو تنگی آ جائے گی، ضرورت کے وقت تم محتاج ہو جاؤ گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت اور فضل کا۔
مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید میں الفحشاء کا لفظ صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں کنجوسی کے معنی میں مراد لیا ہے، باقی سب جگہ اس کا ترجمہ بے حیائی سے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اس کا ترجمہ کنجوسی سے کیا جاتا ہے کہ آدمی مال خرچ کرنے سے رک جائے۔ آگے جو آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس کے بارے میں روایت لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، ولا یقبل الا طیب، اور قبول نہیں کرتا ہے مگر پاکیزہ کو۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین، اللہ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم مرسلین کو دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے جماعت رسول، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔ اسی بات کا حکم سورہ بقرہ میں ایمان والوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا۔ یہ اوپر جو آیت گزری یا ایھا انفقوا من طیبات، اسی کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے اس روایت کو بھی ذکر کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو مسافر ہے، پریشان بال، اس کے بال بھی پریشان ہیں، مطلب پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، میلے ہیں، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں۔ یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو لمبے کر کر کے دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا لیکن پھر بھی کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام انا یستجاب لہا، کیسے اس کی دعائیں قبول ہو؟ تو دعا قبول کرنے کا نسخہ حدیث میں بتا دیا کہ اپنی رزق کو، اپنی آمدنی کو حلال کر لیجئے، پاکیزہ کر لیجئے، دعائیں قبول ہو جائے گی۔ اور جس کے گھر میں حرام کی روزی آ رہی ہے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انا یستجاب لہا، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ آخر میں سورہ بقرہ کی آخری آیت کے قریب للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ اگر تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دل کے اندر ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ بڑی سخت آیت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس وقت یہ آیت نازل ہوئی گھبرا اٹھے، کہا یا رسول اللہ کلفنا من العمل ما نطیق، ہم پر ایسے اعمال لازم کیے گئے جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ دل میں خیالات وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں، اب اگر خیالات پر بھی پکڑ ہونے لگے، ایک وہ خیال ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ قتل کرنا ایک عمل ہے، اگر اس کا خیال آتا ہے تو جب تک یہ افعال صادر نہ ہو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ قول کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جیسے بیوی کو طلاق دینے کا خیال آ گیا تو جب تک زبان سے نہیں بولے گا وہاں تک اس کا وسوسے اور خیالات کا اعتبار نہیں۔ عقیدے کے خلاف کوئی بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو صرف آ کر نکلتی جائے، جمے نہ تو پھر اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں۔ اور بے اختیار جو وسوسے آتے ہیں اس کا علاج یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے تو وہ خیالات رفع ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانہ ہماری تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما،
ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن میاں بیوی کے دل میں آپس میں اختلاف ہے، اللہ ان کو محبتوں سے بدل دے۔ اے اللہ گھروں میں اتفاق و اتحاد و محبتیں عطا فرما، اختلاف سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر اولاد کو ماں باپ کا اور ہر ماں باپ کو اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دنیا میں امن و امان لازم فرما۔ اے اللہ جو اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو اے اللہ آپس میں ٹکرا کر ختم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہماری اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔